یہ سن 1985 ہے اور عمران خان پاکستانی کرکٹ کے ہیرو اپنی شہرت کے عروج پر ہیں، لیکن ایک خاموش ہسپتال کے کمرے میں وہ کوئی مشہور شخصیت نہیں بلکہ ایک بیٹا ہیں جو اپنی والدہ کا ہاتھ تھامے بیٹھے ہیں جب وہ کینسر سے اپنی آخری جنگ لڑ رہی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام شوکت خانم تھا اور ان کی وفات نے نہ صرف عمران خان کا دل توڑا بلکہ ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس غم نے انہیں ایک ناممکن کام کرنے کی طرف دھکیلا، پاکستان کا پہلا کینسر ہسپتال بنانا جو غریبوں کو مفت میں عالمی معیار کا علاج فراہم کرے۔ یہ کہانی ہے کہ کس طرح ایک کرکٹر کے دل کے درد نے پاکستان میں صحت کے شعبے میں انقلاب برپا کیا۔ یہ کہانی بہت دلچسپ ہے، ایموشنل بھی ہے، شاید آپ کو رلائے گا۔ ایک ایسی کہانی جو یہ دکھاتی ہے کہ ایک شخص کا سب سے بڑا دکھ کس طرح لاکھوں لوگوں کے لیے زندگی کی امید بن سکتا ہے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں لاہور سے، جہاں عمران خان 1952 میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک معزز پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والدین اکرم اللہ خان نیازی اور شوکت خانم ان کے گھر کا مرکز تھے۔ شوکت خانم مضبوط، پیار کرنے والی اور اپنی وراثت پر فخر کرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے عمران کو فرض اور استقامت کے ساتھ پروان چڑھایا۔ عمران خان نے ایچیسن کالج جیسے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی جہاں انہوں نے اپنی کرکٹ کی صلاحیتوں کو نکھارا، لیکن یہ ان کی والدہ کی حوصلہ افزائی تھی جس نے انہیں بڑے خواب دیکھنے کی ترغیب دی۔ وہ جانتی تھی کہ عمران صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ کوئی ایسا شخص ہے جو دنیا میں فرق لا سکتا ہے۔ 1980 کی دہائی تک عمران ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت بن چکے تھے، ایک دلکش آل راؤنڈر جو اپنی تیز رفتار گیند بازی اور خوبصورت بیٹنگ کے لیے جانے جاتے تھے، اور اس وقت وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے۔ لیکن 1985 میں سب کچھ بدل گیا۔ شوکت خانم جو اس وقت 63 سال کی تھیں کو کولون کینسر کی تشخیص ہوئی۔ عمران خان کے لیے گویا دنیا رک سی گئی۔ وہ انہیں لندن لے گئے اس امید کے ساتھ کہ وہاں پر بہترین ڈاکٹرز ان کی جان بچا سکتے ہیں، لیکن بیماری بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ اس سے پہلے پاکستان کے ہجوم سے بھرے کم وسائل والے ہسپتالوں میں ان کی تکلیف دیکھنا عمران خان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کی وفات نے عمران خان پہ ایک گہرا زخم چھوڑا۔ عمران خان نے بعد میں کہا کہ ان کی موت کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ بیماری قابل علاج تھی، لیکن پاکستان کے غریبوں کے لیے نہیں۔ اس احساس نے انہیں جھنجھوڑ دیا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں کینسر کا کوئی خصوصی علاج نہیں تھا، جہاں زیادہ تر خاندان بنیادی علاج بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، کینسر موت کا پروانہ تھا۔ لیکن عمران خان اسے قبول نہیں کر سکے۔ ان کی والدہ کی یاد ان کا مشن بن گئی۔ اب آئیے 1988 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمران خان ابھی تک پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے اور 1992 کے ورلڈ کپ کی تاریخی فتح کے قریب تھے، لیکن ان کی والدہ کی وفات کا غم ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ پاکستان کے ہسپتالوں میں مریضوں کی حالت بھول نہیں سکے تھے، وہ مریض جو فرش پر لیٹے ہوئے تھے، جنہیں علاج کی سہولت میسر نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ وہ اپنی والدہ کے نام پہ ایک ہسپتال بنائیں گے، شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال، جو غریبوں کو مفت عالمی معیار کا کینسر علاج فراہم کرے گا۔ یہ کوئی چھوٹا سا خیراتی منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا ناممکن لگنے والا ہدف تھا۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان میں کوئی قومی صحت کا نظام نہیں تھا اور کینسر کا علاج اتنا مہنگا تھا کہ صرف عمرہ ہی اسے بیرون ملک حاصل کر سکتے تھے۔ عمران کو ہر طرف سے شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور کے 20 میں سے 19 بڑے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینسر کے علاج کے اخراجات، ساز و سامان، عملہ اور سہولیات کے لیے سینکڑوں ملین ڈالرز ایک ترقی پذیر ملک کے لیے بہت زیادہ ہیں۔
انہوں نے کرکٹ کے میدان میں مالکم مارشل اور مائیکل ہولڈنگ جیسے تیز گیند بازوں کا سامنا کیا تھا۔ یہ صرف ایک چھوٹا چیلنج تھا۔ انہوں نے چھوٹے پیمانے پر آغاز کیا۔ 1988 میں دبئی میں اپنا پہلا فنڈ ریزنگ ڈنر منعقد کیا۔ اپنی شہرت کو توجہ حاصل کرنے کے لیے بھرپور استعمال کیا۔ انہوں نے دنیا بھر کے دوستوں سے رابطہ کیا۔ کرکٹ کے لیجنڈز، بالی ووڈ کے ستاروں جیسے امیتابھ بچن، موسیقی کے شہنشاہ نصرت فتح علی خان اور حتیٰ کہ اپنی اس وقت کی مبینہ گرل فرینڈ جمائما گولڈ سمتھ کے ساتھ برطانوی شاہی خاندان تک، جنہوں نے بعد میں پرنسس ڈیانا سے رابطہ کرایا۔ ان کی دلکشی اور خلوص نے شک کرنے والوں کو حامیوں میں بدل دیا، لیکن یہ ابھی بھی کافی نہیں تھا۔ 1990 تک عمران مشکل میں تھے۔ انہوں نے اپنی تقریباً آدھی دولت اس منصوبے میں لگا دی تھی، بشمول اپنی ذاتی بجٹ اور بعد میں 1992 کے ورلڈ کپ کی انعامی رقم جو تقریباً $90,000 بنتی تھی، لیکن ایک جدید ہسپتال بنانے کے لیے اس سے کہیں زیادہ درکار تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا۔ وہ پاکستان کے عوام کی طرف مڑے۔ انہوں نے عمران کے ٹائیگرز نامی ایک مہم شروع کی جو ان کے مشہور کارنرڈ ٹائیگرز کے خطاب سے متاثر تھی۔ انہوں نے 6 ہفتوں میں 29 شہروں کا سفر کیا، پک اپ ٹرکوں پر کھڑے ہو کر دل سے عوام سے باتیں کی۔ انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں، انہیں کھونے کے درد کے بارے میں، ان لاکھوں خاندانوں کے بارے میں بتایا جو اسی درد سے گزر رہے تھے۔ پاکستانی عوام نے اس طرح جواب دیا جیسے کبھی پہلے نہیں دیا گیا۔ اسکول کے بچوں نے اپنے جیب خرچ خالی کر دیے، خواتین نے اپنے سونے کے زیورات عطیہ کر دیے، کسانوں نے اپنی زمین کے کاغذات پیش کر دیے۔ ایک کہانی خاص طور پر یادگار ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک لڑکی نے عمران کو اپنی واحد دولت $1 دیا اور کہا، یہ آپ کی والدہ کے ہسپتال کے لیے ہے۔ اس مہم کے اختتام تک 10 لاکھ سے زیادہ عطیہ دہندگان نے $50 لاکھ جمع کر لیے، جو اس وقت کے لیے ایک حیران کن رقم تھی۔ عمران خان نے بعد میں کہا کہ پاکستان کی عوام کی فیاضی واقعی متاثر کن تھی۔ یہ صرف پیسوں کی بات نہیں تھی، یہ ایک تحریک تھی، ایک اجتماعی آواز جو امید مانگ رہی تھی، ایک ایسے ملک میں جہاں صحت کی سہولیات ایک عیاشی تھی۔ 29 دسمبر 1994 کو برسوں کی انتھک محنت کے بعد شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال نے لاہور میں اپنے دروازے کھول دیے۔ ربن کاٹنے کے لیے کوئی سیاستدان یا مشہور شخصیت نہیں تھی، بلکہ ایک 10 سالہ کینسر کی مریضہ سمیرہ یوسف تھی، جو ہسپتال کے اصل مقصد کی علامت تھی۔ 20 ایکڑ کے رقبے پر بنایا گیا بہترین معماروں اور ڈاکٹر نوشیروان برکی، جو عمران خان کے کزن بھی تھے، اس کی سربراہی میں یہ ہسپتال ایک شاہکار تھا۔ اس میں جدید آلات تھے، سی ٹی سکینز، کیمیو تھراپی یونٹس جو دنیا کے بہترین ہسپتالوں کے مقابل تھے۔ سب سے اہم بات، اس نے اپنے 75% مریضوں کو مفت علاج کا وعدہ کیا، جو غریبوں کے لیے ایک زندگی کی لکیر تھی۔ اس کا اثر فوری تھا۔ وہ خاندان جو امید کھو چکے تھے، انہیں دوسرا موقع ملا۔ وقاص خان کی کہانی لیں، ایک 14 سالہ لڑکا جسے 1995 میں بلڈ کینسر کی تشخیص ہوئی۔ اس کے خاندان کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، لیکن شوکت خانم نے اسے قبول کیا اور 3.5 سال تک اس کا مفت علاج فراہم کیا۔ آج وقاص یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں، ایک مکمل زندگی گزار رہے ہیں، صرف اس ہسپتال کی وجہ سے۔ 2022 تک شوکت خانم میموریل ہسپتال نے 1,27,000 سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا اور ہر سال ہزاروں مزید مریضوں کی خدمت جاری ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ یہ اس بات کی گواہی تھی کہ محبت اور عزم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سفر ہمیشہ آسان نہیں تھا۔ 1995 میں ہسپتال کے کھلنے کے صرف 1 سال بعد ایک بحران آیا۔ سیاسی مخالفین جو عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف تھے،
انہوں نے افواہیں پھیلائیں کہ عمران خان نے فنڈز کا غلط استعمال کیا۔ رمضان کے دوران عطیہ، جو سب سے بڑا فنڈ ریزنگ سیزن ہے، آدھے رہ گئے۔ عمران خان کو فنڈ ریزنگ اشتہارات پر پابندیوں اور ٹیکس دھوکہ دہی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک تاریک وقت تھا۔ وہ ہار مان سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے پریس کانفرنسز کی، ہسپتال کے اکاؤنٹس کھولے اور ثابت کیا کہ ہر پیسہ درست جگہ استعمال ہوا۔ آہستہ آہستہ اعتماد واپس آیا۔ برسوں بعد دیگر چیلنجز بھی آئے۔ 2023 میں کراچی میں ایک بڑا فنڈ ریزر عمران خان کی سیاسی مشکلات کی وجہ سے منسوخ ہو گیا۔ پھر بھی ہسپتال مضبوط رہا۔ عالمی عطیہ دہندگان اور فواد خان جیسے مشہور شخصیات کی حمایت سے، جنہوں نے فنڈ اکٹھے کرنے کے لیے پرفارمنسز کی۔ اعداد و شمار خود بولتے ہیں۔ 75% مریض اب بھی مفت علاج حاصل کرتے ہیں، اور ہسپتال کی پیتھولوجی لیبز، ریڈیولوجی اور تحقیقی پروگراموں نے عالمی شناخت حاصل کی۔ JCI ایکریڈیشن اور 2023 میں امریکن سوسائٹی آف کلینیکل آنکولوجی کی QOPI سرٹیفکیشن۔ شوکت خانم کی میراث صرف اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بچائی گئی زندگیوں، دوبارہ ملنے والے خاندانوں اور بحال ہونے والی امید کی کہانی ہے۔ 2015 میں پشاور میں دوسرا ہسپتال کھلا اور کراچی میں تیسرا ہسپتال 2026 میں کھلنے کے لیے زیر تعمیر ہے۔ عمران کی ویژن نے پاکستان کی حکومت کو غریبوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال میں زیادہ سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی اور ایک نیا معیار قائم کیا کہ کیا ممکن ہے۔ انہوں نے ایک بار کہا کہ میری والدہ کے وفات نے مجھے سکھایا کہ ہر شخص کو جینے کا حق ہے۔ یہ عقیدہ آج ہسپتال کو آگے بڑھاتا ہے، ان ڈاکٹروں سے جو انتھک محنت کرتے ہیں، ان عطیہ دہندگان تک جو اپنی استطاعت کے مطابق دیتے ہیں۔ یہ ایک بیٹے کی اپنی والدہ کے ساتھ محبت سے پیدا ہونے والی میراث ہے جو لاکھوں لوگوں کے دلوں کو چھوتی ہے۔ وقاص جیسے مریضوں کی کہانیاں یا وہ بے شمار بچے جو کینسر کو شکست دے چکے ہیں، یہ دکھاتی ہے کہ ایک شخص کا غم جب بڑے مقصد کے لیے استعمال ہو تو کیا حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ کہانی ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمارے تاریخ ترین لمحات میں بھی ہم کچھ خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ عمران خان نے نہ صرف ایک ہسپتال بنایا، انہوں نے امید بنائی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایک شخص کا درد انقلاب برپا کر سکتا ہے۔